الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا الا لہو ولعب صدقت یا رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا جیفہ وطالبها كلاب وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔
میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اور عنوان ہے ترک دنیا۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو، اس نظام کو اپنے بندوں کی خاطر بنایا، اور اس کائنات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بھیج رہا ہے۔ ہر آنے والے انسان کو ایک وقت دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کی زندگی اسے دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، اور اپنے وہ چند سالہ زندگی، اپنا وقت پورا کرنے کے بعد انسان پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اس دنیا میں جو انسان آتا ہے تو وہ آخرت کی تیاری کے لیے آتا ہے۔ ویسے عیش و عشرت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، فضول اور لغو کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے لیے انسان دنیا میں نہیں آتا، بلکہ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے انسان دنیا میں آتا ہے، اور وہ مقصد ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کے بعد کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اللہ کے حضور چلا جائے، اور جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو یہ جانے کے لیے مکمل تیار ہو، اس نے وہ مقصد بھی حاصل کیا ہو، یعنی آخرت کی تیاری کر کے دنیا سے جا رہا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آئے اور یہ کہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ پھر اور زندگی اور جینے کی تمنا کرے کہ کاش مجھے اور بھی تھوڑا سا وقت دیا جائے تاکہ میں تیاری کر سکوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سوچ سمجھ کے گزارے، اور اس کو قیمتی سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں انسان نے تیاری کرنی ہے، امتحان سے دوچار ہونا ہے، اور آخرت میں انسان کو جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہوگا آخرت میں اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔
دنیا دار الامتحان، آخرت دار الجزا، دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، کہ دنیا نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو، دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان چاہے جتنی بھی زندگی گزار لے، ہزاروں سال اس کی زندگی ہو، آخر ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی، کہ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا، کسی نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ انسان دنیا میں آتا ہی جانے کے لیے۔ حضرات انبیاء کرام جو رب تعالی کی پسندیدہ اور محبوب ترین بندے ہوتے تھے، جن کو اللہ نے اپنا ترجمان، اپنا نمائندہ منتخب کیا، جنہیں اللہ نے گناہوں سے معصوم بنایا، جنہیں اللہ نے اپنے بندوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا، جب وہ اس کائنات میں نہیں رہے، جب وہ بھی دنیا میں آ جانے کے بعد دوبارہ پھر آخرت کی طرف لوٹ گئے، تو پھر میرے دوستو کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہو۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اکیلی اللہ کی ذات ایسی ہے جو باقی رہے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے، ایک اکیلے اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ قرآن کریم جا بجا دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتا ہے، دنیا کی مذمت کرتا ہے، دنیا داروں کی مذمت کرتا ہے، اور انسان کو قرآن آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، تاکہ یہ انسان کہیں دنیا میں ڈوب کر کہیں دنیا کمانے میں غرق نہ ہو جائے اور اپنی آخرت کو برباد نہ کر دے۔ دنیا اور آخرت دونوں متضاد چیزیں ہیں، یہ دونوں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا دنیا رہے گی یا آخرت رہے گی۔ جو دنیا کو چاہے گا، دنیا کے لیے محنت کرے گا، دنیا کے پیچھے بھاگے گا، دنیا کو اپنا مقصدی زندگی بنائے گا، وہ آخرت سے محروم ہو جائے گا۔ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں سب کچھ دے دے، دنیا مانگتے ہیں، دنیا طلب کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے جا بجا دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ دنیا کچھ چیز نہیں ہے، اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت، دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے سر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا، کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، لیکن اس کی حیثیت ہے ہی کچھ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے نافرمانوں کو دنیا بہت زیادہ دیتا ہے۔ کتنا کماؤ گے کماؤ، کتنا اس دنیا کے پیچھے پڑو گے پڑ جاؤ، کہاں تک جاؤ گے دنیا کے پیچھے۔ اور یہ دنیا اتنی بے وفا چیز ہے میرے دوستو، جتنا آپ اس کے پیچھے بھاگو گے اتنا یہ آپ سے دور بھاگے گی، اور جتنا آپ اس سے دور بھاگیں گے یہ آپ کے پیچھے آئے گی۔ جس نے آخرت کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لیا، نبی کی اتباع اور پیروی کرنے کو اپنا مقصد بنا لیا، اللہ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آئے گی۔ آپ علماء کو دیکھیں، بڑے بڑے جاگیردار، سرمایہ دار، اربوں خربوں پتی لوگ، ایک درویش ایک غریب عالم کے قدموں میں کیسے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ مثال لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس منظر سے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی ذلت سمجھ نہیں آتی۔ تو میرے دوستو، دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ سونا چاندی مال و دولت اس چیز کا نام دنیا نہیں ہے، دنیا اللہ سے غفلت کا نام ہے۔ ہاں اگر یہ چیزیں مال دولت سونا چاندی اولاد انسان کو اللہ سے غافل کر دینے والی ہیں تو پھر یہ چیزیں بھی کیا ہیں؟ دنیا ہے۔ ایک آدمی عالم، حاجی، سخی، مجاہد ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ سے غافل ہے کہ ان چیزوں کو، ان مقدس نعمتوں کو، ان مقدس مشنوں کو اگر دنیا کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ ایک عالم نے علم حاصل کیا اور اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے، یا ایک سخی سخاوت کرتا ہے لیکن اس کا مقصد دنیا میں اپنی شہرت حاصل کرنا ہے، اپنی پہچان بنانا ہے، اپنا نام بنانا ہے، یا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس کا مقصد دنیا ہے کہ میں جہاد تو کروں گا لیکن میں دنیا حاصل کروں گا، تو ایسے لوگ عالم، سخی، مجاہد ہونے کے باوجود بھی کیا ہیں؟ دنیا دار ہیں۔ اور جو دنیا اللہ سے غافل نہیں کرتی، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایسی دنیا جو انسان کی آخرت بننے کی ذریعہ بنتی ہے، یہ دنیا بہت بڑی نعمت ہے۔ مثلاً ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، ان کے لیے کما رہا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر رہا ہے۔ ایک آدمی ملازمت کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہے،
جو بھی محنت کر رہا ہے لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے نقصان نہیں بنے گی، یہ دنیا کمانے اس کو نقصان نہیں دے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے اصول، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اور جو دنیا انسان کو اللہ سے غافل کر دے، جس دنیا کے پیچھے انسان پڑ کے اس میں اتنا ڈوب جائے کہ نہ خدا یاد رہا، نہ دین یاد رہا، نہ مقصدی زندگی یاد رہا، ایسی دنیا کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ ایک مقام پہ فرمایا الدنیا ملعونہ وطالبها کلاب، دنیا لعنت کی گئی ہے، دنیا ملعون ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں فرمایا دنیا جیفا، دنیا ایک مردار ہے، مردار، وطالبها کلاب، اور اس کے پیچھے پڑنے والے کتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کتنی سخت وعید ہے میرے دوستو۔ دنیا دار، بے دین قسم کے دنیا دار، جن کا مقصد ہی دنیا ہے، جنہیں نہ اللہ کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ رسول کے احکامات کی پرواہ ہے، نہ حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ اپنے پرائے کی تمیز ہے، بس دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کو میرے نبی نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتا مردار کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، حالانکہ مردار کتا بھی کھاتا ہے اور کوا بھی کھاتا ہے، لیکن میرے نبی نے دنیا دار، بے دین دنیا دار کو، دنیا کے پیچھے پڑنے والے کو کوے کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ہے، کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کتا جب اس کو کوئی مردار مل جائے تو وہ اس کو اکیلے کھانے کے فکر میں لگا رہتا ہے، دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر دوسرا کتا اس مردار پہ آ جائے تو یہ پہلا کتا مردار کو چھوڑ کر اس دوسرے کتے کو بارڈر سے پار چھوڑ کے آتا ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اور اس کے مقابلے میں کوا کہ وہ جب بھی کسی مردار کو دیکھے گا تو وہ اکیلے نہیں کھائے گا، بلکہ وہ شور شرابہ کر کے اپنی پوری برادری کو بلائے گا۔ آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی مردار پہ ایک ہی کوا لگا ہو؟ بھیڑ ہوتی ہے، رش ہوتی ہے، بہت سارے کوے اس کو مل کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ کتا اکیلے مردار کو کھانا پسند کرتا ہے اور کوا اکیلے نہیں کھانا پسند کرتا، وہ اپنی برادری کو بلائے گا۔ اسی طرح دنیا دار بھی چاہتا ہے کہ یہ دنیا ساری مجھے مل جائے، دوسرے کو نہ ملے۔ اور کتا ہر وقت مردار کو کھاتا ہی رہتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جبکہ کوا مردار پہ ہمیشہ نہیں بیٹھتا، وہ تھوڑا کھا کے پھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار آدمی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، وہ کمائے گا، پھر اور کمائے گا، پھر اور کمانے کے چکر میں ہوگا۔ اور کتا جب مردار کھا رہا ہوتا ہے، اگر دوسرا کتا آ جائے تو وہ اس پہ غراتا ہے، اس پہ بھونکتا ہے، شور کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دنیا دار اپنے دوسرے بھائی کو بھی برداشت نہیں کرتا، وہ اس پہ غراتا ہے، چیختا چلاتا واویلا کرتا ہے کہ یہ مل جائے تو مجھے ہی مل جائے۔ اور کوا جو ہے وہ دن کو مردار کھائے گا، رات کو نہیں کھائے گا، اور کتا جو ہے وہ مردار پر دن رات پڑا رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا دار آدمی بھی دن رات دنیا کمانے کی فکر میں ہوتا ہے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی، وہ بستر آرام پر لیٹ کر بھی دنیا کو سوچ رہا ہوتا ہے۔
کہ صبح میں کتنے کما لوں، کتنے کما لوں، کتنے کما لوں. دن رات وہ کمانے کے چکر میں ہوتا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں کی پاتالوں میں تم پہنچ چکے ہو. قبر میں جا کے پتا چلا او ہو، جو کچھ کمایا تھا وہ تو اپنا نہیں تھا، وہ تو رہ گیا. کثرت مال کی طلب نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا. 100 کو 1000 کیسے بناؤں، 1000 کو لاکھ کیسے بناؤں، لاکھ کو کروڑ کیسے بناؤں، کروڑ جو ہے وہ ارب کیسے بنیں گے، ارب خرب کیسے بنیں گے، اپنا بینک بیلنس کیسے زیادہ کروں، اپنی جائیداد کو کیسے بڑھاؤں، اپنے کاروبار کو کیسے وسیع کروں. دن رات اسی سوچ اور اسی فکر میں گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت کا پروانہ آ جاتا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے. آیا ملک الموت، کہا جان دے دے بس کیجئے. بڑا کما لیتا ہی. اب آؤ نا ذرا حساب دو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے جنت دکھلائی گئی، میں نے وہاں پہ غرباء مساکین کو دیکھا، تو میں نے امیروں کے بارے میں سوال کیا تو مجھے بتلایا گیا کہ امیر جنت کے دروازے پہ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کمایا تھا اس کا حساب دے رہے ہیں. اور عورتوں کو بھی میں نے بہت کم دیکھا کہ عورتیں بھی سونا چاندی میں پھنسی ہوئی تھیں، سونا چاندی کا حساب دے رہی تھیں. تو دن رات یہی فکر لگے کہ میں دنیا کیسے کما لوں. اس کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ حلال حرام کی تمیز ہے. آج دنیا دار تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے مسلمان بھائی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا. چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اگر مسلمان کی جان لینی پڑ جائے تو وہ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی جان جاتی ہے بھلے چلی جائے، اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے بھلے ہو جائے، اس کی اولاد یتیم ہوتی ہے ہو جائے، لیکن مجھے یہ مال مل جائے، مجھے یہ پیسہ مل جائے. کچھ عرصہ پہلے میں نے اخبار میں پڑھا تھا، کوہاٹ سائیڈ میں ایک جھگڑا ہوا جس میں 3 آدمی قتل ہوئے. جب تحقیق کی گئی تو صرف 250 روپے کا جھگڑا تھا جی. 250 روپے کے جھگڑے میں 3 آدمی قتل ہو گئے. ان دنوں مرغی جو ہے وہ بھی 300 سے اوپر کلو تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا آج ایک مرغی مہنگی ہے لیکن مسلمان کی جان مہنگی نہیں، مسلمان کی جان سستی ہے. چند پیسوں کی خاطر دنیا دار اگلے کے خاطر کتنے منصوبے بناتا ہے. اور دنیا کتا جو ہے وہ مردار کا گوشت بھی کھا لیتا ہے، اس پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ مردار کی ہڈیوں کو بھی چبا لیتا ہے. یہی مثال دنیا دار کی ہے. آج آپ سود خوروں کو دیکھو نا، سود پر پیسے دینے والے، سودی لین دین کرنے والے ظالم دنیا دار، جن کو سود دیا ہوتا ہے ان سے پیسے سارے جو ان کے پاس جمع پونجی ہوتی وہ سارے لے لیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے گھر بار پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے گھر کے سامان کو بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. کتنے بیچارے ایسے ہیں جو سود کی وجہ سے اپنے ذاتی گھروں سے محروم ہوئے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے کاروبار سے محروم ہوئے ہیں ان سود خوروں کی خاطر. کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذاتی سواریوں سے محروم ہوئے ہیں ان سود خوروں کی خاطر. میرے ایک دوست بیچارہ فوت ہو گیا، اللہ اس کو غری کی رحمت فرمائے. سود خوروں کے ہاتھوں وہ اپنے گھر سے محروم ہو گیا، اس کے پاس گاڑیاں تھی وہ ان سے محروم ہو گیا،
کاروبار سے محروم ہو گیا، اور یہاں تک کہ وہ بیچارہ جیل میں دنیا سے جانا پڑا اس کو۔ اللہ کے رسول نے ویسے ہی کتے کے ساتھ دنیا دار کو تشبیہ نہیں دی ہے۔ الدنیا جیفا و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کتے ہیں۔ اور میرے دوستو، انسان دنیا جتنا بھی کما لے، آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى، میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی، اللہ کے احکامات کو توڑا، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو پسند کیا، دنیا کے عیش و عشرت کو پسند کیا، دنیا کے مال و دولت کو، ساز و سامان، زیب و زینت کو پسند کیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کے پیچھے پڑنے والے، دنیا کی خاطر اللہ کے احکامات کو توڑنے والے، اللہ کے حدود اور قوانین کو توڑنے والے، فرمایا سن لو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا جتنی بھی کما لو کم ہے، قل متاع الدنیا قلیل۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل رکھ، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ دنیا کمانے سے کوئی عروج پہ نہیں چلا جاتا، دنیا کمانے سے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن جاتا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے دنیا کو پسند کیا، دنیا سے محبت کی، دنیا کے لیے اللہ کے حدود کو توڑا، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کو آخرت سے محبت ہے، جس کو آخرت چاہیے، جس کی نگاہ آخرت پر ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، آج جو کچھ کما رہا ہوں کل حساب بھی دینا پڑے گا، کمانے کا بھی حساب ہوگا، خرچ کرنے کا بھی حساب ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا
اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا. جو جینے چاہا وہ نہیں مانا، جو رب نے چاہا وہی کر دکھایا. جس نے دنیا میں من چاہی زندگی نہیں گزاری، رب چاہی زندگی گزاری. فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو دنیا داروں کا انجام دنیا میں بھی آپ کے سامنے ہے. ہاں، ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں کی. سکندر اعظم جب ملکوں پہ ملک فتح کرتا ہوا خوب آگے بڑھتا گیا، دولت کمانے کے چکر میں، سونا چاندی کمانے کے چکر میں جب چین پہنچا نا اور چین کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو لشکر کو باہر ٹھہرا کے خود فقیرانہ لباس پہن کے چین میں داخل ہوا کہ حالات کا موازنہ کروں، حالات کیسے ہیں. جب چین میں داخل ہوا تو چین کی شہزادی نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو سکندر اعظم ہے اور یہ تو ملکوں کے ملک فتح کر کے آ رہا ہے. تھا فقیرانہ لباس میں، اس نے پہچان لیا. اس نے اپنی فوج سے کہا اس کو گرفتار کر لو. اب سکندر اعظم پکڑا گیا، گرفتار ہوا. کہا اس کا کھانا پینا بند کر دو، اس کو نہ کھانا دینا ہے نہ اس کو پانی دینا ہے. جب 2-4 دن گزرے نا اور سکندر اعظم نے اپنی بھوک اور پیاس کی شکایت کی تو شہزادی نے کہا سونے کی پلیٹ میں، سونے کی تھالی میں ہیرے اور جواہرات اور موتی بھر کر اس کے سامنے رکھو اور کہو کھاؤ اور اپنی بھوک بھی مٹاؤ، اپنی بھوک بھی مٹاؤ اور اپنی کیا نام ہے پیاس بھی بجھاؤ. اب جب سب کچھ اس کے سامنے سونے کی پلیٹ میں رکھا گیا، کہا کھاؤ جی. کہا ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا، ان چیزوں سے پیٹ نہیں بھرتا. پھر اس کے سامنے جو کی خشک روٹی رکھی گئی ٹھنڈی، تو دڑا دڑ اس کو کھانے لگا. تو شہزادی نے آگے کہا ظالم، جس مال و دولت کی خاطر انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، ملکوں کے ملک فتح کر رہا ہے، وہ دولت تجھے بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کام نہ آئی. بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے وہی جو کی خشک روٹی تجھے کام آئی. تو اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا. دنیا میرے دوستوں کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. کتنے دنیا دار ایسے ہیں جو اربوں خربوں پتی ہیں، لیکن جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کی خوراک ابلی ہوئی سبزی ہے، ابلے ہوئے چاول ہیں. چائے رکھو میٹھا ہے، نانا جی مجھے شوگر ہے، چینی نہیں پی سکتا ہوں. نمک ڈال دو، نہیں جی مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے. گھی رکھو، نہیں جی مجھے دل کی بیماری ہے. اللہ نے اپنی نعمتوں سے محروم کر دیا. ایسے پیسوں کا انسان کیا کرے؟ غریب بیچارہ تھوڑا کمانے والا نہیں دیکھتا، پتھر ہے لکڑ ہے، کھا رہا ہے کھا رہا ہے. اس کے معدے میں لکڑ بھی ہضم، پتھر بھی ہضم. اصل وہ ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک مالدار اور ایک مال کے چوکیدار. مالدار وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا، اس نے حلال کمایا، اپنے اوپر بھی خرچ کیا، اپنی بیوی بچوں پر، اللہ کے غریب غربا مساکین فقراء بندوں پر بھی خوب خرچ کیا. یہ مالدار ہے جس نے اپنے مال سے خود بھی فائدہ اٹھایا، دنیا کا فائدہ بھی اٹھایا، غربا مساکین پہ خرچ کر کے آخرت کا فائدہ بھی کمایا. 1 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ 7 لاکھ کے برابر اس کا بدلہ دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ کل قیامت کے دن دگنا تگنا کر کے دے گا. اللہ کو قرض مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟
اللہ کو قرض دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو 1,00,000 2,00,000 روپے دے دو. غربا مساکین پر جتنا خرچ کرتے جاؤ گے گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو. اللہ دن قیامت کے اس خرچ کیے ہوئے مال کے بدلے میں اپنی شان کے مطابق بدلہ دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. ایک مالدار ہے جس نے اپنے مال سے خود بھی فائدہ اٹھایا, دنیا کا بھی خوب کھایا پیا, اس نے نفع اٹھایا, غربا مساکین پہ خرچ کر کے آخرت بھی کما لی. دوسرا بیچارہ مال کا چوکیدار ہے جو ساری زندگی کماتا رہا, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا, بس کماتا گیا اور بینکوں میں جمع کرتا رہا, بینک بیلنس بناتا رہا, خوشیاں مناتا رہا, میرے اتنے ہو گئے, میرے اتنے ہو گئے, میرے اتنے ہو گئے, اتنے پلاٹ چاہ کے دن جی, اتنے پلازے ہو گئے جی, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اتنی دکانن میریاں, اتنی کوٹھیاں جی, کرایہ پہ آنا, اتنے مکانات جی میرے, اتنا میرا بینک بیلنس ہے. ساری زندگی جمع کرتا رہا, دنیا سے مر کے خالی ہاتھ چلا گیا, پیچھے اس پہ لوگ کیا کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. یہاں ایک گاؤں میں ایک آدمی فوت ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس کے ساتھ ہمارے ایک استاد جی کی ملاقات ہوئی. کہا پتر جی تیرا پیو مر گیا تو صبح نمازا جدو آنا ہونا نا, نماز پڑھ کے سیدھا پیو نے قبر تے ونج کے اس سے دعا کریا کر. اکھی جی میں وہنا ہونا وا تو میں پیو نے قبر ٹھوٹے مار کے آنا وا. اکھی وہ کیوں ظالم؟ اکھی جی نہ کو ساڑے واسطے کو کما کے گیا ہے, نہ کو بینک بیلنس بنا کے گیا, تو نہ سا کو پڑھا کے گیا کہ اے جی پیو سے بندہ دعاواں کرے. اور اگر کما کے چلا جائے, پیچھے سارے عیاشی کرتے ہیں, مرنے والے کو کمانے والے کو کوئی یاد نہیں کرتا, کوئی اس کو یاد نہیں کرتا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, آدمی مر جاتا ہے, اس کے رشتہ دار گھر والے کہتے پیچھے کیا چھوڑ کے گیا, پیچھے کیا چھوڑ کے گیا. اللہ کے فرشتے کہتے ہیں آگے کیا بھیجا, آگے اس نے کیا بھیجا ہے, پیچھے جو رہ گیا وہ تو لوگوں میں تقسیم ہو جائے گا. پیچھے مال پہ تو سارے جھگڑیں گے آپس میں, مرنے والوں کو کوئی یاد نہیں کرتا الا ماشاء اللہ کوئی خوش قسمت ہو کہ جس نے اپنی اولاد کو دینداری سکھائی ہو, مسجد مدرسے کا منہ دکھایا ہو, نیک لوگوں کی صحبت میں مٹھایا ہو, ان کے پیچھے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوگا. وگرنہ اکثر ایسے ہیں کہ جن کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. غرور تھا, نمود تھی, ہٹو بچوں کی تھی صدا. ایسے بھی دنیا میں تھے, جب وہ گھروں سے باہر نکلتے ہر طرف سے ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو کی صدائیں ہوتی تھی. مگر میں آج تجھ کو کیا بتاؤں, ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں, لحد کا بھی پتہ نہیں, قبروں نہیں پتہ نہیں ہے, قبر پہ کوئی نہیں جانے والا. بڑے بڑے دنیا دار ایسے ہیں جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کبھی یہ بھی غور سے دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے محل اب ہیں وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے بچپن نے برسوں رلایا, جوانی نے آ کے تجھے مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا. گوڑے دکھنن جی, لک دکھنا جی, ٹنگا دکھنیاں جی, کھا پی نہیں سکنا وا کمزوری ہے, چل پھر نہیں سکنا وا. بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا, اسی سے سکندر سا فاتح بہارا. سکندر بڑا فاتح اعظم تھا, بڑے فتوحات اس نے کیے, ملکوں کے ملک اس نے فتح کیے, لیکن موت کے سامنے وہ بھی ہار گیا. موت سے نہیں جیت سکا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک نے حسرت سے کیا کیا ہے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا. آج کل جاکت نوے فیشن جی, نئے
फैशनों के पीछे नौजवान तबका लग गया जी। और आजकल नौजवानों में अजीब एक गंदी रस्म चल पड़ी है, बड़े बड़े बाल रखे होते हैं, सुन्नत की भी तौहीन हो रही होती है। किसी ने पीछे पौने डाली हुए है, किसी ने वो रिंग सा डाला हुआ है जी, और बिल्कुल टेढ़ी कुर्ते पहने हुए होते हैं, टेढ़ी कुर्ते पहने हुए होते हैं, नीचे वो ट्राउजर से पहने होते हैं जो बिल्कुल टांगों के साथ चिपके होते हैं, और चाल ढाल में भी ऐसे चलते जैसे समझ नहीं आती कि सकीना आ रही कि गुलाम रसूल आ रहा है, पता ही नहीं चलता। नबी ये पाक ने फरमाया जिसका मफहूम है जो औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे उस पर भी खुदा की लानत, जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करे उस पर भी खुदा की लानत है। किसी ने यहां पे वो मुंदरी से डाल ली है, किसी ने यहां पे धागे डाल लिए, यहां पे वो चैने डाल ली, किसी ने यहां पे चैने डाल ली। मर्द है तो औरत बनने के चक्कर में है, औरत है तो मर्द बनने के चक्कर में है। अल्लाह की तख्लीक पे एतराज है। जो मर्द औरत की मुशाबहत इख्तियार करता है वो हकीकत में ये बताना चाहता है बारी ताला मैं ते जनानी बनने जो गाया तुम मर्द क्यों बना देता है, वो गोया अल्लाह पे एतराज कर रहा है। नए अजीब व गरीब मेरे उस्ताद मौलाना अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दर्जी को अगर सिलाई डिंगी लगवन जे ताकि जी आजकल ना फैशन है, नाई को अगर कैंची गलत लग गई तबड़ी गलती ना मन सी आखी जी फैशन है जी। आजकल बच्चों ने सारे नीचे यहां से टिंड किए होते हैं, ऊपर बाल रखे होते हैं, अजीब व गरीब जैसे काबलिया ना दुम्बा होना है, अद्दा मुनिया था अद्दा नहीं मुनिया। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हुजीनत निराली हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं, कुल मताउद दुनिया कलील, दुनिया का फायदा जितना भी हो जाए वो कम है, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर है। बल तुसिरूनल हयात दुनिया, तुम दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हो, नाना वल आखिरत खैरुल व अबका, आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है। इसलिए इंशाल्लाह मेरे दोस्तों वक्त ने मुझे अभी आगे इजाजत नहीं दे रही, वक्त इंशाल्लाह आइंदा जुमा भी तर्क दुनिया के मुताल्लिक गुफ्तगू होगी। खुलासा ये है मेरे दोस्तों, दुनिया के लिए इतनी मेहनत करो जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए इतनी मेहनत करो जितना वहां रहना है। दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत कभी खत्म होने वाली नहीं है। अपने इस्तेदाद को, अपनी सेहत को, अपनी मेहनतों को, अपनी कोशिशों और काविशों को दुनिया के लिए जाया मत करो, आखिरत के कमाने में जो है खर्च करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।